مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر وہ لڑکے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ملازم نے مشینی انداز میں تازہ اخبار میرے سامنے رکھا اور مشی کی کھڑکیاں کھولنے لگا۔ میرا خاندان بھی مغرب زدہ تھا، لیکن نواز بٹ کا ڈرائنگ روم انگلش فلموں کے کسی شہزادے کا ڈرائنگ روم تھا۔ اگر بے جان آرائشی اشیاء کو زبان مل جاتی تو یقیناً انگریزی بولتی۔ میں بھی نواز بٹ کے مغربی ذوق کے تناظر میں اس کی ذات کا تصوراتی پیکر بنا ہی رہا تھا کہ مہرزر کے ساتھ ایک قد آور اور باوقار شخص اندر آیا۔ بے شک اسی شخص کو مہرزر جیسی خوش اندام بیٹی کا باپ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ تعارف کی رسم شاید اندر ہی ادا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ رہی تھی کہ ہاتھ ملا کر وہ آگے بڑھتے ہوئے تشریف رکھیے مسٹر شہباز کہہ گیا تھا۔ وہ قد و قامت اور رکھ رکھاؤ سے بزنس مین نہیں بلکہ ریٹائرڈ جرنیل دکھائی دیا تھا۔ اس کے گلابی چہرے پر فوجی کھردراہٹ نمایاں تھی۔ ہاں پیاری لڑکی، اپنی پریشانی بتاؤ۔ بٹ صاحب بجھا ہوا سگار سلگا کر بولے، کیا ہماری باتیں اسی کمرے تک محدود رہیں گی سر؟ اس نے کہا۔ ہاں دیواریں فی الحال بحری ہیں، بٹ صاحب نے جواب دیا۔ آپ راس ہوٹل میں ایک شخص سے ملتے پائے گئے ہیں سر؟ مہرزر بولنے لگی۔ میں اس اعتماد کے ناطے سوال کرنے کی جسارت کر رہی ہوں جو ہمارے درمیان مقدس امانت اور رشتے جیسا ہے۔ مجھے اس شخص کا نام بتائیے۔ وہ تمہارے مطلب کا آدمی نہیں ہے اچھی لڑکی، بٹ صاحب ملائمت سے بولے۔ ویسے تم جانتی ہو میں تمہارے نوبل کاز کے خلاف زبان اور عمل سے کچھ نہیں کرتا۔ اس یقین کے ساتھ اس شخص کو بھول جاؤ، اس نے کہا۔ اس کا نام؟ مہرزر آگے جھک کر بولی۔ وجے کمار ہے سر، اور اس کا تعلق ہماری دشمن کی ایک ایجنسی سے ہے۔ دشمن کی ایجنسی ہمارے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر نہیں آ سکتی، مہرزر نے کہا۔ اگر نواز بٹ نے بے قرار سا کش لیا، اگر تم اتنی گہرائی تک اتر چکی ہو تو تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، نواز بٹ نے کہا۔ میں تصدیق کرنا چاہتی ہوں سر۔ تو تم جانتی ہو وہ کیوں آیا ہے؟ نواز بٹ نے کہا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ آپ کے علاوہ وہ دوسروں سے بھی ملتا رہا ہے، مہرزر نے کہا۔ دوسروں سے؟ نواز بٹ چونک کر بولا۔ مثلاً کن سے؟ انکل عباس چودھری اور ریاض راجو سے، مہرزر نے جواب دیا۔ تو نواز بٹ نے بڑے غصے سے سگار چاندی کے ایشٹرے میں مسل دیا۔ مجھے بتائیں سر، اصل معاملہ کیا ہے؟ مہرزر نے کہا۔ سانپ، بچھو اور ہندو، نواز بٹ گھبرایا۔ تینوں اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، اب تم کھل کر بات کرو۔ میں دیکھوں گا وہ توہری چال چل رہا ہے، نواز بٹ نے کہا۔ آپ کے ساتھ اس کا معاہدہ کیا ہوا ہے؟ مہرزر نے کہا۔ 1000 راکٹ لانچرز، نواز بٹ نے بتایا۔ تمہاری اطلاع کیا ہے؟ مہرزر نے متبسم نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ تصدیق نے اسے مطمئن ہی نہیں بلکہ خوش بھی کر دیا تھا۔ لانچر جن لوگوں کے لیے منگوائے جا رہے تھے وہ لوگ ہم تھے، لیکن تصدیق کے باوجود ایک پھانس میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ ہندو، اور وہ بھی را جیسی ظالم اور متعصب ایجنسی کیوں سیکورٹی فورسز اور حکومت ہند کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں کو ایک مؤثر اور خطرناک اسلحے سے لیس کر رہی تھی؟ ٹیلی فون کال کا کوئی محفوظ ذریعہ سر؟ مہرزر نے پوچھا۔ میں ایک ضروری کال کرنا چاہتی ہوں۔ آنٹی سے کہو وہ تمہیں سرخ سیٹ نکال دے گی، اور اس سیٹ کا نمبر بھی یاد کر لینا۔ یہ نمبر آن ریکارڈ نہیں ہے، بٹ نے کہا۔ مہرزر تھینک یو سر کہتی ہوئی بغلی دروازے سے اندر چلی گئی تو نواز بٹ نے نئے سگار کا کونا کاٹ کر سلگا لیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ پریشانی سے کچھ میلا سا ہونے لگا تھا۔ سر، میں نے مؤدب آواز میں کہا، اگر آپ اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ایک ہندو ہے اور یہ بھی کہ یہ را کا نمائندہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے را والے کشمیری مجاہدین کے ہمدرد کیوں ہے؟ میں نے کہا۔ اچھا سوال ہے میرے عزیز، بٹ صاحب بولے، لیکن جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے لیے حکومت ہند کی پالیسیوں، ممتاز سیاستدانوں کے ایک دوسرے کو دیوار کی طرف دھکیلنے کے حربوں، اور اعلیٰ افسران کی عیاشیوں اور مفاد پرستوں کی اس تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے جو کسی کاغذ پر ابھی نہیں لکھی گئی بلکہ ہم جیسے رازدانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں۔ یہاں کی ایجنسیاں جانتی ہیں کہ نواز بٹ حریت پسندوں کی مالی امداد کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں چھیڑتا۔ ہاں، میری نقل و حرکت کی نگرانی کی جاتی ہے تاکہ کچھ لیتے وقت وہ اپنی مہربانی کا ذکر کر سکیں۔ اس طرح یہاں وہاں مالی اور سیاسی مفادات کا بازار گرم ہے۔ وہاں جو لوگ حکومت میں ہیں وہ پرمٹ دے کر کماتے ہیں اور پرمٹ لینے والے حزب اختلاف کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں حکومت، اسمگلر اور سیاستدان ایک دوسرے کو کھاتے چلے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں دن رات اسلحہ ساز فیکٹریاں جدید مال تیار کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ اسلحہ ایسی جنس نہیں جو کھانے اور پینے کے کام آئے۔ امریکہ کی افواج حالت امن میں رہتی ہیں،
اس لیے اسلحہ وہاں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ان کو باہر کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قوموں کے اندر سیاسی انتشار پیدا کروائے جاتے ہیں، مظلوم کے ہاتھ میں لاٹھی دی جاتی ہے، اسے حق مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے، غاصبانہ قبضے کروائے جاتے ہیں اور پھر جارح کے خلاف اٹھنے والی قوت کی پشت ٹھونکی جاتی ہے۔ اس طرح اسلحے کی مانگ بڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی مفاد پرست سیاستدان اور تاجر کبھی فرقے کو فرقے سے لڑاتے ہیں، کبھی قومیت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ نیپال، بھوٹان اور آسام کے سارے فتنے اس لیے اٹھائے گئے تھے۔ جب کوئی ایک محاذ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو منصوبہ ساز دوسرا محاذ گرم کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لیتے ہیں۔ سری لنکا کے تامل باغیوں کو یہی لوگ اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔ ان دنوں تو اسلحے کے تاجروں کی چاندی بنائی ہے۔ ادھر حریت پسندوں کو جدید اسلحے کی ضرورت ہے، ادھر آسام میں علیحدگی پسند اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تو سنا ہے بنگلہ دیش کی حکومت کے خلاف بھی انڈیا کا اسلحہ استعمال ہونے لگا ہے۔ میرے بچے، اسلحہ ڈھالنے اور دولت بنانے والے صرف اور صرف ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلحہ خریدنے والا کون ہے، وہ تو اس ہاتھ کو پہچانتے ہیں جس کے نیچے پیسہ ہوتا ہے، بٹ نے کہا۔ لیکن سرکاری ایجنسیاں، میں نے کہا، ابھی بچے ہیں۔ بٹ صاحب ہنس پڑے۔ عزیزم، اگر جہاد کی راہ میں نکل آئے ہو، صرف اس ہاتھ پر نظر رکھو جو دوستی کے لیے بڑھ رہا ہو۔ وہ ہاتھ ہندو کا ہے یا عیسائی کا، یہ مت سوچنا کبھی، بٹ نے کہا۔ آپ کا دوست وجے کمار ہمارے قبضے میں ہے، باہر آ کر مہرزل نے بتایا تو نواز بٹ گہری سانس لے کر اسے گھورتا چلا گیا۔ بہت بڑے احمق ہو تم لوگ، نواز بٹ دہکتی آواز میں بولا۔ کہاں ہے اس وقت؟ ایک دوست کے گھر، مہرزل نے جواب دیا، اور وہ اسے یہاں لا رہا ہے۔ نہیں، بٹ صاحب دھاڑنے لگے، اسے روکو، نادان لڑکی، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے، بٹ نے کہا۔ نواز بٹ کی ذہنی بوری کو مہرزل نے بالکل چوہے کے انداز میں کتر دیا تھا، اور بوری میں بند معلومات ایسے گرنے لگی تھیں جیسے بوری کے سوراخ سے دانے گرنے لگتے ہیں۔ وہ جیسا انجان اور خوش فہم نوجوان دریائے حیرت میں ہی ڈوب سکتا تھا، جیسے کتابوں، اساتذہ اور مہاپرشوں نے یہی بتایا اور باور کرایا تھا کہ انڈیا ایک امن پسند اور سیکولر ملک ہے جو مہاتما گاندھی کے بتائے ہوئے امن و آتشی کے اصولوں پر کاربند ہے، مگر جو کچھ نواز بٹ بتا رہا تھا وہ بالکل ہی الٹ تھا۔ اس کے مطابق بھارت کی غالب ہندو جنتا متعصب اور حکومت کے کل پرزے جنونی اور مفاد پرست تھے۔ حکمران ربڑ سٹیمپ کی مانند تھے، بے جان اور بے بس۔ اصل طاقت بڑے بڑے صنعت کاروں، جاگیرداروں اور سیاسی لیڈروں کے ہاتھوں میں تھی۔ وہی ہاتھ مہروں کو اجازت اور تحریک دیتے تھے، وہی امن، جنگ، دوستی اور دشمنی کے پیمانے بناتے اور فیصلے کرتے تھے، اور وہی طاقتور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امن کی فاختہ کو بولے، لیکن ان کے مفادات کی گوگیاں انہی کے ٹھنڈے تنور میں نہیں پک رہی تھیں۔ ان کو جنگ، مفادات اور بد امنی کی آگ کی حرارت رہتی تھی۔ اس آگ کی تپش سے وہ بھٹیوں میں خام لوہا ڈال کر گولہ بارود بناتے تھے، ایوان بالا میں بیٹھے حکمرانوں کو اپنی پسند پر چلاتے اور بھوکے ننگے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ صنعت کار اور تجربہ کار لوگ منصوبہ تیار کرتے تھے اور خام منصوبے کو سرکاری تنوروں کے حوالے کر دیتے تھے اور ان کو واضح الفاظ میں کہہ دیتے کہ اپنے مفادات کے تنور میں پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ اس طرح ان کو اپنی پسند کے کچھ مفاد پرست اہل اقتدار سے مل جاتے تھے اور کچھ اقتدار کے معاون اور پاسبان ایجنسیوں سے وہ طاقتور ہاتھ حاصل کر لیتے تھے۔ نواز بٹ کی باتوں سے ہی میں جان سکا تھا کہ مہاتما بدھ اور مہاتما گاندھی کی تعلیمات کو ماننے والے ملک میں امن و آتشی کی فاختائیں کیوں زندہ نہیں رہتی، کیوں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، کیوں انڈیا کے سارے پڑوسی اس سے نالا اور شوقی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے میزو قبائل، کشمیری مسلمان اور سکھ اس افریت سے نجات چاہتے ہیں۔ ساری کڑیوں کی ایک زنجیر بنتی تھی کہ کچھ ہاتھ ایسے تھے جن کے مفادات میں اتحاد اور امن نہ تھا۔ یہ وہی ہاتھ ہو سکتے تھے جن کی تجارت اور امارات کا دار و مدار آتشی اسلحے کا بزنس تھا، اور ان ہاتھوں سے اور بھی بے شمار ہاتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ ہاتھوں کی چین مغربی ممالک تک چلی گئی تھی۔ جس طرح آگ بجھانے والے شانے سے شانہ ملا کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر پانی سے آگ تک ایک دائرہ بنایا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آگ بھڑکانے والے بھی شانہ بشانہ ساری دنیا میں اپنا دائرہ کار بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ را کے ایجنٹ وجے کمار کی مثال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، جو ہندو تھا، ہندوستان کی سرکاری ایجنسی کا نمائندہ تھا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے کسی بڑے صاحب کے ہاتھ سے ملا ہوا تھا، اور بڑے صاحب کا ہاتھ کسی اور بڑے کے ہاتھ میں ہی ہوگا، ورنہ اپنی ہی سرکار کے دشمنوں کے لیے خطرناک اسلحے کی فراہمی کی یقین دہانی وہ کیوں کرانے کشمیر کے ایک تاجر سے ملنے آتا۔ ابھی نواز بٹ بول رہا تھا کہ ایک ملازم نے بوکھلائی آواز میں اطلاع دیتے بتایا، صاحب گیٹ پر پولیس کی گاڑی آئی ہے۔ ہم تینوں ہی بدک کر کھڑے ہو گئے اور تینوں ہی بیرونی کھڑکی کی جانب دوڑے تھے۔ پردہ ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا پولیس کی پوری گارڈ گیٹ پر تھی۔ نواز بٹ نے سوالیہ اور گھبرائی نگاہوں سے مہرزل کی جانب دیکھا تو وہ ہڑبڑائی آواز میں بولی تھی، ہماری گاڑی ایک فوجی گاڑی سے ٹکرائی تھی،
شاید کسی نے گاڑی کا نمبر ان کو بتا دیا ہوگا، مہرزل نے کہا۔ احمق لڑکی، اپنی حماقت کی آگ یہاں بھی لے آئی ہو، نواز بٹ چیخا تھا۔ یہ وقت چیخنے کا نہیں جناب، میں نے مداخلت کی، فیصلہ کرنے کا ہے، پناہ دیں گے یا ہم اپنا دفاع خود کریں؟ میں نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ بے وقوف ہو، وہ دانت پیس کر بولا۔ احمد خان تم انہیں کسی طرح تھوڑی دیر روکو۔ وہ آگے آگے دوڑنے لگا، اس کے پیچھے مہرزل اور میں بھی دوڑنے لگے تھے۔ اس نے دھکا دے کر بند دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ ہم نے بھی اندر جانے میں توقف نہ کیا تھا، پرانے سامان سے کمرہ اٹا ہوا تھا۔ نواز بٹ نے ایک ڈرم کو ٹھوکر ماری اور تختہ اٹھا کر بولا، جلدی کرو، اندر کود جاؤ، سرنگ کا دہانہ باغ میں ہے اور کمپاؤنڈ وال کے ادھر جنگل ہے۔ وہ ایک اندھی چھلانگ تھی، لیکن دیکھ بھال اور سوچ کر چھلانگ لگانے کا وقت نہ تھا۔ میں نے مہرزر کو گھسیٹ کر پیچھے کیا اور خود بلیک ہول میں کود گیا۔ جاتے جاتے مہرزر کے لیے میں نے پیغام دیا تھا، میری آواز کے بعد وہ نیچے آئے گی۔ میرے پاؤں بھربھری زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں نے ثانیہ بھر توقف کیا اور پھر مہرزر کو کودنے کی اجازت دے دی۔ اوپر سے آتی روشنی اچانک معدوم ہو گئی تھی۔ نواز بٹ نے تختہ برابر کر دیا تھا۔ اب میں نے تاریکی میں ٹٹول کر مہرزر سے پوچھا، میرا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹکرا کر الگ ہو گیا تھا۔ اگر یہ جگہ محفوظ ہوتی تو میرے بابا کبھی باہر نکل جانے کی ہدایت نہ دیتے؟ مہرزر کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے نیچے جانے والی سیڑھیاں ٹٹول لی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا جو میری گردن سے آن لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنبھل کر سیڑھی اترنا شروع کر دو، میں نے کہا۔ تاریکی اور گھٹن کے علاوہ عجیب قسم کی بدبو میرے تنفس کو متاثر کرنے لگی تھی۔ غالباً بند سرنگ میں زہریلی گیس تھی۔ گیس کا خیال آتے ہی مجھے خوف کی پھریری نے آ لیا تھا۔ دوڑو مہرزر، میں نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، سرنگ میں زہریلی گیس ہے۔ وہ دوڑی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میرے اعصاب تیزی سے کشیدہ ہونے لگے تھے۔ مان میرے چہرے سے تازہ ہوا کی سرسراہٹ ٹکرائی، پھر مجھے روشنی کا دھندلکا دکھائی دینے لگا، لیکن میری ساری خوشی گھٹنوں کے بل گرتی چلی گئی۔ مہرزر اچانک ہی گر پڑی تھی۔ حوصلہ رکھو، ہمت نہ ہارو مہرزر، میں نے کہا۔ ہم دہانے سے صرف 10 قدم دور ہیں۔ لیکن جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا اور گھٹنوں کے بل روشنی اور زندگی کی جانب بڑھنے لگا۔ مہرزر بے ہوش ہو چکی تھی اور میں دہانے پر بیٹھا اسے ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ اوپر سے روشنی اور تازہ ہوا آ رہی تھی، اس لیے میری حالت تیزی سے سنبھل گئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا، اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس طرح اس کا چہرہ اوپر تازہ ہوا کے قریب ہو گیا، لیکن جو ہی میں نے اسے چھوڑا وہ دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، بالکل نارمل تھی، یعنی اسے کوئی خطرہ نہ تھا، جبکہ میرے لیے کسی بھی لمحے خطرہ ادھر آ سکتا تھا۔ میں نے اسے خدا کے سپرد اور خود کو جنگل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایڑیاں اٹھا کر ہول سے اوپر دیکھا۔ ہول خودرو جھاڑیوں اور گھنے تن آور درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ اچھل کر کناروں پر ہتھیلیاں جمائی اور اوپر چڑھ کر خشک بکھری ہوئی ٹہنیاں اٹھا کر ہول کے منہ پر رکھ دیں۔ خدا حافظ اچھی لڑکی۔ ایک نظر اسے دیکھا، وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمپاؤنڈ وال جگہ جگہ سے شکستہ تھی اور باہر واقعی جنگل پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیوار پھاندنے اور پھر جنگل میں داخل ہونے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بس مہرزر کا احساس قدم قدم ساتھ جا رہا تھا، لیکن حالت جنگ میں شاید یہی روایت برتی جاتی ہوگی۔ اگر وہ ویران جگہ ہوتی یا مجھے مہرزر کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تو شاید میں اسے کبھی وہاں نہ چھوڑتا۔ مجھے یقین تھا کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ دوسرا احساس یہ بھی تھا کہ نواز بٹ اس کا باپ تھا، وہ اپنے باپ کے گھر کے کمپاؤنڈ میں تھی۔ ہو سکتا ہے میں نے خود کو بچانے کے لیے خود کو احساسات کی تسلی دے لی تھی۔ وہ دن میں نے جنگل میں گزارا تھا، بھوک جنگلی پھلوں سے بجھائی تھی اور پیاس قدرتی چشموں کے پانی نے بجھائی تھی۔ جوں اندھیرا اندر آ رہا تھا، میں ہولے ہولے نواز بٹ کے مکان کی جانب بڑھتا رہا تھا۔ مجھے پناہ کی نہیں، صرف مہرزر کی یا اس کی خیریت کی طلب تھی۔ اوپر اندھیرے کی چادر میں چھپا ہوا میں کمپاؤنڈ وال کے اندر داخل ہوا اور محض اندازے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بسد مشکل سرنگ کے دہانے تک پہنچا تھا۔ جو ہی میرے ہاتھ خشک ٹہنیوں سے ٹکرائے تو خوشی ایک دم کافور ہو گئی۔ ٹہنیاں جوں کی توں دہانے پر موجود تھیں، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ مہرزر اوپر نہیں آئی تھی۔ میں ایک دم نیچے کود گیا اور ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ چاروں اطراف ہاتھ دیواروں کو چھوتے واپس آئے تھے۔ وہاں وہ نہ تھی، اوپر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ کیا وہ اس راستے واپس چلی گئی تھی؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر اندھیرا بھی چپ رہا تھا۔ تبھی میرے قدم اس راستے پر بڑھنے لگے۔ مجھے بے ہوش نہیں ہونا تھا، اس لیے میں سانس روک کر تیزی سے سفر طے کرتا دوسرے دہانے سے اوپر چڑھا تھا۔ سامان سے ٹکراتا گرتا سنبھلتا جب میں دروازے تک گیا تو میری قسمت کے دروازہ باہر سے بند تھا۔ چند منٹ میں تھکے ہوئے گدھے کی مانند سر جھکائے کھڑا رہا۔ سارے فیصلے ہی احمقانہ اور عاجلانہ ہی تھے، لیکن میں اس کمرے میں صبح ہونے تک پریشانی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے سانس روک کر دروازے کو ٹھوکر ماری۔
चौथी या पांचवी ठोकर का जवाब किसने दिया था। हर एहतियात और ख़तरे से बेनियाज होकर मैंने जवाब दिया था। दरवाज़ा खोलने वाला नवाज़ भट्ट का मुलाजिम अहमद ख़ान था। इसके हाथ में इलेक्ट्रिक लैंप था। मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो मैंने आंखों पर हाथ रख लिया। भाई राजा जवान, अहमद ख़ान ने लैंप बुझा दिया। किस्मत का धनी लगता है। वो कैसे बुजुर्ग मोहतरम, मैंने फीकी सी हंसी के दरमियान पूछा। मैं भूखा प्यासा हूँ, किस्मत के धनी मुझ जैसे तो नहीं होते। अगर आप दरवाज़ा न खोलते तो सुबह तक काट कबाड़ के बिस्तर पर लेटा पड़ा मिलता। पुलिस की मार से भूख प्यास यकीनन बेहतर होती है, अहमद ख़ान ने जवाब दिया। तो मेरे अंदर ख़तरे की घंटी बजने लगी। हवालात से ये कमरा बहरहाल अच्छा है, मैंने कहा। आपने वो लड़की जो मेरे साथ देखी थी, मैंने गिड़गिड़ा कर पूछा। वो इधर वापस कब आई है, मैंने पूछा। आई थी, इसने सरगोशी में बताया। सूरज गुरूब होते ही वो आई थी। वो फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन तन्हा नहीं निकल सकती थी। बस भट्ट साहब इसे तसल्ली दे रहे थे कि वो दीवार फांद कर पुलिस अंदर आ गई और दोनों को अपने साथ ले गई। अहमद ख़ान ने इधर उधर देखकर एक कमरा खोला। बिस्तर और सामान से वो किसी मुलाजिम का कमरा दिखाई दे रहा था। इसने मशी की खिड़की बंद की और पर्दा बराबर करते हुए बोला, वो मुझे जागते हुए बता गई थी, सिर्फ इशारों से कि तुम आओगे। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वरना मुझे भट्ट साहब के दोस्तों और हमदर्दों तक जाना था। वो टेलीफोन के तार काट गए हैं, उसने बताया। मेरे लिए कोई पैगाम, मैंने कहा। नहीं, अहमद ख़ान हाथ मलते हुए बोला। आनन फानन जैसे छत गिरती है, वो मुसीबत नाजिल हुई थी। बस इशारे से इसने यकीनन तुम्हारे लिए ही दुआ की होगी, उसने कहा। मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा। वही जो एक पनाह देने वाले मुसलमान, एक मेज़बान और हमदर्द को करना चाहिए। अहमद ख़ान ने झुककर चारपाई के नीचे से टीन का पुराना बक्स घसीट लिया। मीर जाफ़र और सादिक जैसे लोग मौजूद हैं। इसने बक्स में रखे कपड़ों से स्याह माउज़र निकाल कर चारपाई पर रख दिया। फिर मुट्ठी खोल कर गोलियां गिनने लगा। मैं भी गिन रहा था, 10 गोलियां थी। इस घर को घर के चिराग ने आग लगाई है। ओ, क्या खुद भट्ट साहब ने, मैंने कहा। नहीं, अहमद ख़ान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इनके छोटे भाई अयाज़ ने मुखबरी की है। वो पुलिस का टाउट और फ़ौज का तनख्वाहदार एजेंट है। ये बात भट्ट साहब भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी ना सोचा होगा कि आग अंधी होती है। दूसरों के घर और दामन जलाने वाले शोले की जद में आने वाले को कभी माफ़ नहीं करती। इसने इनाम और भारी दौलत पर कब्जा जमाने के लिए भाई को दरिंदों के भट्ट में फेंक दिया है, उसने कहा। ओ अयाज़ भट्ट, मेरी नाक से गर्म फंकार उभरी तो अहमद ख़ान ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मेरे मोहतरम, हम किसी मीर जाफ़र और सादिक को पहचान कर दरगुजर और चशम पोशी से काम लेंगे, मैंने कहा। नहीं, बरखुरदार अहमद ख़ान दीवार को घूरने लगा। जिन लोगों ने मीर जाफ़र और सादिक को पहचान कर दरगुजर और चशम पोशी से काम लिया था, इनका अंजाम तारीख़ में महफूज है और तारीख़ पढ़ने और इबरत हासिल करने के लिए लिखी जाती है, उसने कहा। शुक्रिया मोहतरम बुज़ुर्ग, मैंने माउज़र उठा लिया और अहमद ख़ान ने बिन मांगे सारी गोलियां मेरे हवाले कर दी थीं। अनजान और अंधा बराबर होते हैं, मेरी रहनुमाई कीजिए मोहतरम, मुझे अयाज़ तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए, मैंने कहा। मुझे भी एक मजबूत लाठी के सहारे की ज़रूरत थी। अहमद ख़ान के चेहरे पर कुछ पा लेने की तमानियत बिखरने लगी। कुछ खा पी लो फिर चलेंगे, उसने कहा। मैंने रस्मी इनकार से एहतजाज किया था। भूख भी थी और ये ख्याल भी कि न जाने फिर कब खाने की फुर्सत और खाना नसीब होगा। मैं इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि लड़ने के लिए एनर्जी और एनर्जी हासिल करने के लिए खुराक ज़रूरी होती है। मेरी मंजिल किसी अपने का घर न थी। मुझे अनदेखे दुश्मन को तलाश करना था और इससे दो दो हाथ करने थे। इसलिए मैंने अहमद ख़ान को मना न किया था और वो खाने का इंतज़ाम करने बाहर निकल गया था। खाना ना तो रस्मी मेज़बानी के तकल्लुफ़ात के साथ आया था, ना जायकों का ख्याल रखा गया था। नज़रिया ज़रूरत के तहत जैसा था, मैंने हलक से उतार कर पानी पी लिया। उस दिन ये एहसास हुआ था कि कोई खाना बेमज़ा होता है न मज़ेदार। बात सारी तवज्जो और एहसास की होती है जो इसे मायार और जायका देती है। चूँकि मेरी तमाम तर तवज्जो आने वाले लम्हात पर मरकूज़ थी और एहसास भी जैसे साथ छोड़ गया था, इसलिए किसी जायके का एहसास ही न रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।